وعلى آلك وأصحابك الله. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 یعنی 83. اس میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا. وہ عہد کیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پوجو گے. وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ بھی بھلائی کرو گے. وذی القربى، اور جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے. والیتامی، اور جو یتیم ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی. اور وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے بھی اچھی بات کرو گے. اس کے بعد یعنی یہ جو سب بیان کیا نا، یہ حقوق بیان کیے لوگوں کے، کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جیسے آپ ہمارے دور میں اس امت کے لیے بھی یہ احکامات ہیں، تو پچھلی امتوں کو بھی یہ ارشاد فرمایا جاتا رہا کہ تم نے بھی یہ کام کرنے ہیں. مطلب یہ وہ نیکیاں ہیں یا یہ وہ اچھے کام ہیں جو ہر دور میں رہے اور ہر دور کی امت کو اس کا حکم ملتا ہے. سب سے پہلے کسی بھی جگہ پر جو بھی حکم بیان کیے گئے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی عبادت ہی کا ذکر کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد والدین کو لیا ہے، پھر اس کے بعد دیگر رشتہ دار اور دیگر لوگوں کو لیا گیا. یہاں سے ایک بات ایسے ذہن میں آتی ہے کہ دیکھیں ہر جگہ جب ہم قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں تو یہی حکم ہے کہ اللہ کی پہلے عبادت ہے، پھر اس کے بعد دوسرا کام. تو ہمارے ہاں بعض جگہ وہ ہسپتالوں میں لکھا ہوتا ہے کہ عبادت کی قضا تو ہے، خدمت کی قضا نہیں ہے، جس سے وہ بیان یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ عبادت بعد میں بھی ہو جائے گی، پہلے لوگوں کی خدمت کر لو. اس اعتبار سے یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہاں یہ ذہن دیا جا رہا ہے اصل میں تو کہ عبادت بعد میں کر لینا، پہلے بندوں کی خدمت کر لو. حالانکہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. اس طور پر جملہ تو ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے خدمت کی قضا نہیں ہوتی، لیکن عبادت کی ہم قضا کر لیتے ہیں. لیکن عبادت کی قضا کرنا، اس کو جان بوجھ کر قضا کرنا تو گناہ ہے. تو یہ تو گناہ کی ترغیب ہے. تو جب اللہ کی عبادت سب سے اول ہے، اس کے بعد ہی باقی سب کچھ ہے. اور یہ جو لوگوں کی خدمت آپ نے کرنی ہے، یہ بھی تو آپ کو اللہ ہی نے بتایا. تو جس رب نے یہ بتایا ہے کہ پہلے تم نے میری عبادت کرنی، پھر باقی سب کچھ ہے، اب اسی کے لیے تم کہتے ہو نہیں اس کو بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے اس کی بات کر لیں. تھوڑا اس کو یوں دیکھنا چاہیے ہمیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر رکھا والدین کو. جہاں بھی آپ دیکھیں گے نا قرآن پاک میں یا دیگر جگہوں پر، اپنے ساتھ اللہ جل شانہ نے اپنے ساتھ جب اپنا ذکر کیا تو ساتھ میں والدین کا ذکر کیا کہ پہلے سب سے اللہ کا حق، پھر اس کے بعد والدین کا حق ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک. اور اس کی ایک بیسک جو وجہ ہے وہ یہ ہے، باپ بھی جس طرح اللہ جو وہ رب ہے، اور رب کیا ہوتا ہے جو کہ پرورش کرتا ہے، پالتا ہے. اور یہی وصف اللہ نے والدین کو عطا کیا ہے کہ جیسے قرآن پاک میں یہ آیت مبارکہ اکثر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی، جس طرح انہوں نے میری پرورش کیا. لفظ رب آیا ہے، جیسے رب ہے رب العالمین، اسی طرح لفظ رب آیا ہے والدین کے لیے بھی. اس طرح اللہ جل شانہ نے ان کو اپنے ساتھ ملایا ہر جگہ پر. اس کے بعد پھر وذی القربى، قریبی رشتہ دار. اب قریبی رشتہ دار اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم رشتہ داروں کو چھوڑ کر جو ساتھ والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو اچھا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے. حالانکہ دیکھیے والدین کے بعد آیا رشتہ داروں کا حکم. اب یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ کوئی رشتہ دار ترقی کر رہا ہو تو وہ حسد سا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اور بندہ کر رہا ہو تو ہم اس کے ساتھ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور جو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کرتے بھی ہیں.
تو جب کہ یہ صورت نہیں، ایک حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ اگر تم اپنا یہ چاہتے ہو کہ تمہارا فقر و فاقہ ختم ہو جائے، جس کو تنگ دستی ہے، مال و دولت نہیں ہے، پریشان ہے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اللہ اس کے مال میں بھی، عمر میں بھی برکت عطا فرمائے۔ جبکہ ہمارا وہ سسٹم ہی چینج ہو گیا نا۔ اس کے بعد پھر رشتہ داروں کے بعد پھر یتیم کا نام آیا، اس کے بعد پھر مسکین کا نام آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مسکین فقیر بھی اگر دیکھنا ہے تو رشتہ داروں میں دیکھو، زکوٰۃ بھی دینی ہے، صدقہ بھی کرنا ہے تو قریبی رشتہ داروں میں دیکھو، اس میں جو مستحق ہے پہلے اس کو دو، پھر اس کے بعد یتیم اور مسکین باقی بعد میں۔ جبکہ ہم کیا کر رہے ہیں، دنیا بھر کے فقیروں مسکینوں کو دے رہے ہوتے ہیں لیکن قریبی رشتہ داروں کو کچھ بھی نہیں دے رہے ہوتے، وہ ہمیں دیکھ دیکھ کے ترس رہے ہوتے ہیں بیچارے۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اب باقی لوگوں کا بیان کیا، یعنی پہلے والدین، پھر قریبی رشتہ دار، پھر وہ غریب فقیر، پھر اس کے بعد بقیہ لوگ۔ اب فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، اب بنی اسرائیل کی چونکہ بات ہو رہی ہے، ان کو جب جب کو حکم دیا جاتا یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، پھر کچھ تھوڑی دیر کے لیے کرتے پھر بعد میں ختم۔ پھر کہا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، اس کے بعد پھر تم دوبارہ پھر گئے، منہ موڑ لیا تم نے۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، صرف یہ ہوا کہ تم میں سے تھوڑے بندے بچے پھر، اور وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم نے منہ پھیر لیا، اعراض کر لیا ہم سے۔ یہ ایک فطرت بھی بنتی جا رہی ہے لوگوں کی کہ کوئی بھی اچھا کام ہے کچھ دن تو بڑے طریقے سے کریں گے نا، کوئی نمازی ہے تو 4 دن تو بڑے اہتمام سے نمازیں پڑھے گا، اس کے بعد آہستہ آہستہ سے پھر کم ہو جائے گا۔ کوئی اور اچھا کام کر رہا ہے تو 2-4 دن تو بڑے جذبے میں کرے گا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے پھر پیچھے ہو جائے گا۔ تو اصل تو فائدہ اسی کام کا ہوتا ہے جو استقامت سے کیا جائے۔ 4 دن کر کے چھوڑ دیں گے یا 2 دن تو بہت زیادہ کر لیا اس کے بعد چھوڑ دیا، اس کا وہ فائدہ نہیں رہتا۔ اس کی مثال یہ ہے، اچھا کام ہے یا عبادت ہے، یہ بالکل غذا اور دوا کی طرح ہے۔ انہیں 10 دن کی خوراک اگر آپ 2 دن میں کھا لیں آپ ٹھیک نہیں ہوں گے بلکہ الٹا بیمار ہو جائیں گے۔ 10 دن کی دوائی اگر آپ 2 دن میں کھائیں گے تو بیمار پڑیں گے بلکہ ہو سکتا ہے ماری جائیں۔ تو اسی طرح عبادت بھی ہے، جو عبادت روز کی تھوڑی تھوڑی کریں گے نا وہ آپ کے جسم کو لگے گی، آپ کو فائدہ کرے گی۔ لیکن آپ نے کیا کیا، ایک دن صبح سے ایک رات تک روز قرآن پڑھے جا رہے، 2 دن پڑھا پھر ساری زندگی یاد ہی نہیں، تو اس کا وہ اثر نہیں ہوتا۔ لیکن جو تھوڑا تھوڑا ہے وہ اثر کرے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔